اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا کرم الخلق ما لمن نعوذ به سواک عند حلول الحادث الامام۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ فرقان کی میں نے آیت تلاوت کی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں پیغمبروں کی طرف اشارہ ہے اور بالعموم خطاب ہے عامۃ الناس سے۔ یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہمیں اولاد دے دے اور ازواج دے دے، بیویاں اور اولاد، دو چیزیں مانگی اللہ سے، اور پھر ان دونوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سوال کرنا، اس کا مطلب ہے کہ بیوی اور اولاد یہ انسان کے لیے عذاب اور وبال جان بھی بن سکتے ہیں۔ جبھی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو کہ یا اللہ بیوی دے ایسی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور اولاد بھی ایسی دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو گویا جب بھی اللہ سے رشتوں کی بھیک مانگنا ہوتی ہے تو ساتھ یہ دعا بھی کرنا ہوتی ہے کہ یا اللہ ان رشتوں کو ایسی شعور اور فکر عطا فرمانا کہ یہ ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائیں۔ اب میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، شیخ صاحب آپ کی گاڑی، ابو بکر کی گاڑی، نئی گاڑی، برانڈڈ گاڑی آپ کی، 50 لاکھ 1 کروڑ کی گاڑی، کیا کسی اناڑی ڈرائیور کے ہاتھ میں دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ ایسا بندہ جس پر آپ کو شک ہو کہ یہ اناڑی ہے، وہ ہٹ کرے گا، آپ کا لاس کرے گا۔ اس کے لیے آپ ڈرائیور ڈھونڈتے ہیں بڑا ہی منجھا ہوا اور بڑا ہی جس کی ریپیوٹ اچھی ہو کہ یار ڈرائیور ٹھیک ہے، میں اتنی مہنگی گاڑی اس کے میں ہاتھ میں دینے جا رہا ہوں، کم از کم اس کی تسلی اور تشفی ہونا بہت ضروری ہے۔ میری گاڑی کسی کھاتے کی بھی نہیں ہے، بہت میرا بھانجا ساتھ چلانے بیٹھ جائے تو میرے اوسان خطا ہو جاتے ہیں کہ یار کہ ہٹ نہ کر جائے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ایک اپنا ایسٹ جو دنیاوی ایسٹ ہے جس کا آپ کی آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے لیے آپ ڈرائیور چاہتے ہیں تو آپ ڈھونڈ کے تلاش کر کے لاتے ہیں، یار میرا بڑا قیمتی ایسٹ ہے، مجھے نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ تو کیا ایسا شریک سفر، رفیقہ حیات، ایسی اسپاؤز جس سے آپ کی نسل جنم لینے جا رہی ہے اور جس نے آپ کی بخشش کا اور نجات کا ذریعہ بننا ہے، وہاں آپ لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ وہاں سوچوں کے دریچے کیوں بند ہو جاتے ہیں؟ وہاں آپ اس کی دینداری کیوں نہیں دیکھتے؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اناڑی ڈرائیور اور اناڑی ماں دونوں ایک اولاد کو برباد کرتی ہے اور دوسرا ایسٹس کو برباد کرتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل بہت لمبی ہے، میں صرف اولاد کی تربیت کی طرف جانا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے شکوہ ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس کے اندر وہ قرینے نہیں موجود ادب کے، اور اس کے اندر وہ ڈھب اور سلیقے موجود نہیں ہیں ادب کے۔ کاش کبھی میں نے سوچا ہوتا کہ سارا قصور اس کا، یہ میرا بھی کوئی قصور ہے اس کے اندر، اس کی تربیت کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ اولاد دینا تو نیک دینا، اولاد دینا تو نیک دینا۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پرورش کا جو پہلا حق ہے، پہلا جو رائٹ ہے آپ کی اولاد کا، اذا افصح اولادکم
جب تمہاری اولاد کا نطق زبان کھلے. اچھا میں پوچھتا ہوں کہ کتنے مہینے کا بچہ ہو گیا؟ تو بتاتے ہیں 7 ماہ کا، 8 ماہ کا، سال کا. تو میں نے کہا کوئی نطق کھلا، زبان کھولی؟ تو کہتے ہیں ہاں بابا کہتا ہے، دادا کہتا ہے، اور تصویر دیکھتا ہے تو نانا بھی کرتا ہے اور ماما بھی کرتا ہے، تو اس پر خوش ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ خوشی کا مقام نہیں. کیا ہی بہتر ہوتا کہ اس کی زبان سے نکلنے والا پہلا لفظ اللہ ہوتا. اسے سکھایا جاتا اللہ پہلے بولو. تو ماں بھی سکھاتی ہے، بابا آ گئے، ماما، بابا، دادا سکھاتے ہیں. رسالت ماں نے فرمایا نہیں ایسا فَعَلِّمُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ. جب اولاد کا نطق کھولے تو پہلے اسے سکھاؤ لا الہ الا اللہ، یا اللہ کا لفظ سکھاؤ. ثُمَّ لَا تُبَالُ مَتَىٰ مَاتُوا. فرمایا پھر موت تک اس کی فکر نہ کرنا، وہ اللہ کے سپرد ہو گیا ہے، وہ دنیا سے حالت ایمان میں جائے گا. وہ بچہ جس کا نطق ہی لا الہ الا سے کھلا ہے، آپ نے کہنا سکھایا، اس کو اللہ کہنا سکھایا ہے، تو فرمایا ثم لا تبالو، پھر تم نے فکر مند نہیں ہونا متا مات، اسے جب بھی موت آئے گی حالت ایمان پہ موت آئے گی. چلے کم از کم آج ایک عہد تو کریں کہ اللہ صاحب اولاد کرے گا تو ہم اس کے لیے پہلا اہتمام یہ کریں گے، اپنی زوجہ سے کہیں گے اس کو اللہ کا لفظ سکھاؤ، پہلی بات اللہ کی کرو. اور وہ مجھے عربی شاعر کی ایک بات یاد آتی ہے، اس نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے تم پر احسان کیا. تو بچوں نے کہا پیدائش سے پہلے کون سا احسان کر لیا، ہم تو دنیا میں آئے نہیں تھے، یہ کون سا احسان کیا؟ انہوں نے کہا میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے تم پر احسان کیا ہے. میں شاعر تھا، تباً میں مزاجن میں عاشق مزاج تھا، اور میں جس سے محبت کرتا تھا جب شادی کا وقت آیا تو میں نے اپنی محبت قربان کر دی. میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے لیے ایسی ماں کا انتخاب کیا جس کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت اچھا تھا، جو خود نیک تھی اور اس کے گھر والے نیک تھے، نیکی کی طرف مائل تھی. اگرچہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے قربانی دی، تمہارے لیے قربانی دی کہ اس کی کوکھ سے جنم لینے والی نسل جو ہے اس کو برباد نہیں ہونا چاہیے. معیار اور کرائٹیریا اور پیمانے بدل گئے، ہم نے اپنے اپنے کردار اور اعمال کو پرکھنے اور جانچنے کے پیمانے خود کر رکھے ہیں، اور حدیث کا سہارا لیتے ہیں کہ جہاں دل مائل ہو جائے اور لڑکی سے پوچھو لڑکے سے پوچھو اٹس رائٹ، آئی ایم ناٹ اگینسٹ اٹ، بات درست ہے، لیکن یہ بھی تو میرے نبی نے فرمایا نا، یہ بھی تو سنا کہ گندگی کے ڈھیر پر اگنے والی سبزی سے بچو. پوچھا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا لڑکی بہت خوبصورت، دلکش، جاذب نظر، اور فیملی بیک گراؤنڈ، اور اس کا اپنا بیک گراؤنڈ انتہائی گندا. فرمایا اس کی مثال اس سبزی کی طرح ہے جو گندگی کے ڈھیر پر اگتی ہے. تو اس کو بھی تو پیش نظر رکھنا چاہیے نا، چیزوں کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اور پھر آپ نے فرمایا بس سے بیان امانت عند والدیہ، کہ بچے اپنے ماں باپ کے پاس امانت ہوتے ہیں. یہ امانت ہے آپ کے پاس، یہ خوش نہ ہو کر یہ میرا ہے، یہ اللہ کا ہے، یہ آپ کے پاس امانت ہے، یہ خاص وقت تک اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کو اللہ کی امانتوں کی حفاظت کرنی ہے. فرمایا والدین کے پاس اولاد امانت ہے، وَقَلْبُهُ الطَّاهِرُ، ان کے دل پاک ہوتے ہیں، خَالِيَةٌ عَنْ كُلِّ نَقْشٍ وَصُورَةٍ، اور ان بچوں کے دل ہر نقش اور صورت سے پاک ہوتے ہیں، جسٹ لائک اے سلیٹ، بالکل بلیک ہوتے ہیں ان کے دل. فرمایا وَهُوَ قَابِلٌ لِكُلِّ مَا نَقِشَ، اور اس پر جو نقش کرتے چلے جائیں گے وہ نقش ہوتا چلا جائے گا، جو نقش کریں گے وہ نقش ہوتا چلا جائے گا. وَشَارَكَهُ فِي ثَوَابِهِ أَبَوَاهُ، فرمایا اور اس بچے کے ثواب کے اندر اس کے ماں باپ شامل ہوتے ہیں. وَكُلُّ مُعَلِّمٍ، ہر استاد شامل ہوتا ہے. فرمایا وَلَهُ وَمُؤَدِّبٌ، اور ہر ادب سکھانے والا. ایک بچہ اگر خرابی کرتا ہے، اگر گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اس میں سے پہلا حصہ ماں باپ کو ملتا ہے، دوسرا اساتذہ کو ملتا ہے، اور تیسرا اس کے جو ٹرینر ہوتے ہیں ٹرینرز کو حصہ ملتا ہے. وہ تینوں اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، کیونکہ بچہ تو بالکل انوسینٹ ہوتا ہے، اس کو سکھانے والے تو ہم ہیں. اور اولاد کو نماز کی نصیحت کے حوالے سے حدیث میں نے پہلے بھی پڑھی، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی وصیت نصیحت کریں. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور اس کو ہلکی مار لگائیں، بالکل ہلکی مار لگائیں اس کو. اگر وہ 10 سال کا ہو جائے وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین وَفَرِّقُ بَيْنَهُمُ الْمَضَاجِعِ، اور جب بچہ 10 سال سے زیادہ ہو جائے تو ماں بیٹی کو بستر سے الگ کر دے، باپ بیٹے کو بستر سے الگ کر دے، اور دونوں بھائیوں کو بھی اکٹھا نہ سونے دیں. یہ میں نے حدیث پڑھی.
ابو داؤد شریف کی، 10 سال کا بچہ ہو جائے، بیٹی ہوگی تو ماں نہیں سلائے گی، بیٹے کو بھی نہیں سلائے گی، باپ بیٹے کو ساتھ نہیں سلائے گا، ماں بیٹے کو ساتھ نہیں سلائے گی، اور دونوں بھائیوں کو بھی اکٹھا نہیں سونے دے گی، ان کی الگ بستر کا بندوبست کریں۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے، خرابی ہوتی ہے، پھر نتائج ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں جی، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ ہاں صدقہ دیتے ہیں ہم جی، فکر مند رہتے ہیں صدقے کے بارے میں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، ان الصدقات ترد البلاء، میرے نبی نے فرمایا لأن يعذب الرجل ولده خیر له من يتصدق بصاع، فرمایا سب سے بہترین صدقہ تمہاری اولاد کی تربیت ہے۔ اگر کیٹاگوریکلی صدقات، کالا بکرا بھی لے لیں، اس کو بھی ذبح کر کے پیش کر دیں، ساتھ دالیں بھی دے دیں، کپڑے بھی دے دیں، جو مرضی دیتے چلے جائیں، کیٹاگوریکلی جب ان کے اجر و ثواب کو دیکھیں گے تو سب سے زیادہ ثواب کے صدقے کا ہے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، اس کو اچھے آسان طریقے سے اس کو لے کے آگے چلیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے جی 3671 نمبر۔ میں نے بہت کم ماں باپ کو دیکھا ہے، میں ایک جگہ موجود تھا تو ماں باپ بچے کو بڑے پیار سے بلا رہے تھے، دیکھو آپ ایسے نہ کرو، آپ ایسے نہ جاؤ، آپ کہاں گئے تھے، آپ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کر رہے تھے، تو ساتھ بیٹھی خاتون تھی ہماری جاننے والی عزیزہ تھی، تو بڑی تلملا اٹھی، کہنی کی آپ لائی ہوئی ہے، سیدھی طرح تو کہ انہوں وہ آپ کی لائی ہوئی ہے، یہ ایڈے چھوٹے بچے تھے، کل نو پھر جتیاں مارنے پھر روندے ہو بہ کے، کد آپ پہ کرتے ہو، انہیں ناگوار گزرا۔ میں نے کہا نہ کہیں ایسی بات نہ کریں، بچوں کو آپ کر کے بلائیں، شیخ صاحب ابو بکر کو بلانا ہے تو بیٹا آپ کہاں گئے تھے، آپ کہیں اس کو، آپ اپنی اولاد کو کیسے مخاطب کرنا ہے، آپ کہہ کے مخاطب کرنا ہے، تو تکار نہ کریں، بنیادیں تو ہم خود فراہم کر رہے ہیں۔ رسالت امام نے ارشاد فرمایا اکرموا اولادکم، کہ اپنی اولاد کی تکریم کیا کرو، اپنی اولاد کی کیا کرو، تعظیم کیا کرو، تکریم کیا کرو، توقیر کیا کرو۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے جب اولاد کی تکریم نہیں کرتے؟ اور فرمایا وَأَحْسِنُوا أَدْبَهُمْ، اور اس کو بہترین ادب سکھاؤ۔ چلے اتنا تو وعدہ کریں کہ اپنے بچوں کو آپ کہہ کے مخاطب کریں گے۔ میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، میں نے تو آپ کو پیغام دیا اللہ کے رسول کا، میں اپنے بیٹے کو تم نہیں کرتا، نہ بیٹیوں کو تم کرتا، میں نہیں کرتا، آپ ہی کہتا ہوں ہمیشہ۔ جب سے ہوش سنبھالا میں نے نہیں، میری بچوں نے ہوش سنبھالا میں نے کبھی تو تکار نہیں کی، آپ کہیں۔ اور عزت گھر سے شروع ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، عزت کیا ہوتی ہے؟ گھر سے شروع ہوتی ہے۔ جب گھر والے ہی رسوا کر دیں گے تو باہر والوں نے کیا توقیر و تعظیم کرنی ہے، باتیں سوچنے والی ہوتی ہیں۔ حدیث ہے جی جلال الدین سیوطی کی جامع صغیر سے، راوی ہے علی المرتضیٰ شیر خدا، فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، میرے نبی نے فرمایا اولاد کو بچپن جائیے، آپ کے بچے ہیں نا، آپ نے 3 باتیں سکھانی بچوں کو، 3 چیزیں، فرمایا سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ حب نبیکم، پہلا کیا جی بچے کو کیا چیز سکھانی ہے؟ حب نبی، اپنے نبی کی محبت سکھانی ہے۔ فرمایا وحب اہل بیتہ ہی، اور جب نبی کی محبت دل میں راسخ ہو جائے تو پھر کس کی محبت سکھانی ہے؟ اہل بیت کی۔ اور فرمایا قراءۃ القرآن، اور تیسرے مرحلے پر جا کے قرآن سکھانا ہے۔ نہیں بات ہی سمجھ میں آئی؟ دیکھیں نا، جب دل میں نبی کی محبت بھی نہیں ہے، اہل بیت کی محبت بھی نہیں ہے، تو قرآن کہاں سمجھ آئے گا؟ وہ تو اس کو جسٹ لائک اے بک پکڑیں گے اور یہاں رکھ دیں گے، کیئر ہی نہیں کریں گے۔ اور جب اس کو راسخ کریں گے، اپنے نبی کی محبت کو راسخ کریں گے، اللہ کی محبت دیٹ از بیسک تھنگ، وہ تو بنیادی چیز ہے۔ پھر اہل بیت کی محبت، جب ان دونوں کی محبت راسخ کریں گے، پھر سے کہیں گے بیٹا یہ کلام الہی ہے جو ہمارے نبی پر اترا ہوا ہے، یہ بڑا مقدس اور سیکرڈ کلام ہے۔ وہ بچہ اس کو چوم کے آنکھوں سے بھی لگائے گا، سینے سے بھی لگا لے گا، اس کو رکھے گا۔ اور جب آپ نے نہ نبی کی محبت اس کے دل میں راسخ کی، نہ آپ نے اس کے اہل بیت کی محبت دلوں میں راسخ کی، تو پھر سوال پھر کہاں سے آ جاتا ہے؟ پھر بندہ سوچے تو قرآن کریم کی تعلیم جو ہے یہ 3rd سٹیج ہے۔ بچہ الف باتا سیکھنا شروع کرتے، خوش ہو جاتے ہیں، مکتب میں بھیج دیتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو گھروں کے اندر مختلف ذرائع، محفل میلاد کروا لیں، بچے کو نعت سنا دیں، خود سن لیں نعت، بڑے پیرائے، مختلف پیرائے اپنے نبی کی محبت کے خیال کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کو تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ امام بخاری کی حدیث ہے، رسالت امام علیہ السلام تشریف فرما تھے، عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں پانی پینے لگا تو میرے نبی نے مجھے فرمایا یا غلام سم اللہ، اے لڑکے ہاتھ پیچھے کر، پہلے بسم اللہ پڑھ، پھر منہ کے ساتھ گلاس کو لگاؤ۔ فرمایا ایسا نہ کرو، اللہ کے نام کے بغیر نہ پیو۔ اور بچوں کو ساتھ کسی کے ہاں لے کے جائیں نا،
تو کہتے ہیں وہاں سے چیز کوئی نہیں کھانی، کچھ کھانا نہیں وہاں سے، وہ کچھ دیں تو لینا بھی نہیں ہے، مانگنا بھی نہیں ہے. یہ ایٹیکیٹس اور یہ مینرزم جسٹ وی آر گیونگ ٹو آور چلڈرن. اپنی اولاد کو، ہم بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں. اور اگر بچہ وہاں چھوٹا چلا جائے اور ان کی پلیٹ سے کوئی بسکٹ خود اٹھا لے یا کیلا اٹھا لے، کہہ دے ماما مجھے یہ دے دے، میں نے یہ کھانا ہے، مجھے یہ دے دے، مجھے وہ کھانا ہے، تو فوراً شرمندہ ہو جاتے ہیں. نہیں بس ایسے بچہ ہے نا، بچہ کر فوراً دفاعی لائن پہ آ جاتے ہیں، ڈیفنس لائن پہ آ جاتے ہیں کہ جی وہ بچہ ہے بس محسوس نہ کیجیے گا. اور اس کو ایسے ٹہوکے دے کے پیچھے کریں گے کہ پلیٹ سے بسکٹ نہ اٹھا لے، کوئی چیز نہ اٹھا لے. گھر میں آ کے گھڑوں پانی پڑ جاتا ہے کہ اوئے ہوئے ہوئے بڑی رسوائی، اینے تو تھے او مانگ لے آتے، او مانگ لے، ساڈے کی عزت ساڈی پلے رہ گئی. گھر آ کے شرمندہ ہوتے. رسالت مآب علیہ السلام کے پاس امام بخاری کی حدیث لے رہا ہوں 2906. ام خالد بنت خالد بن سعید فرماتی میں بڑی چھوٹی سی تھی، بالکل چھوٹی، جسٹ 4 to 5 years. تو کہتی میں اپنے والد کے ساتھ جب رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے، میں نے زرد رنگ کا یلو، شاکنگ یلو کلر جو تھا، میں نے وہ پہن رکھا تھا. تو فرماتی میرے نبی نے مجھے دیکھا، مجھے آج بھی یاد ہے، سنا سنا، واہ واہ کیا رنگ پہنا ہے، کیا خوبصورت لگ رہی ہے بچی، کتنی پیاری ہے، کتنا اچھا رنگ ہے. فرماتی میں نے روح تک اس کی خوشی محسوس کی، میں چل کے آپ کے قریب چلی گئی. آپ بچے کو جب اس کو اپریشیٹ کریں گے، پیار کریں گے، وہ آپ کے پاس آئے گا. جب وہ افواہ تھی میں آپ کے پاس چلی گئی تو میرے والد نے مجھے پیچھے کھینچا زور سے کہ یہ بے ادبی کر رہی ہے، اس کے پاس نہیں جانا چاہیے. فرماتی ہے کہ میں آگے بڑھی میرے والدوں کا، اور فذهبت تو مجھے ڈانٹا سختی سے والد نے. قالت کہتی میں تو مجھے تو انہوں نے پیار سے بلایا، واہ ماشاء کہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے، بڑی چھوٹی 4-5 سال کی بچی. تو فرماتی مجھے حوصلہ ملا، میں آگے بڑھتی ہوئی نا، میں پہلے آپ کے کندھے کے پاس آئی، گھومتی ہوئی میں پیچھے آ گئی، آپ کی بیک سائڈ پہ آ گئی. پیچھے مہر نبوت تھی. پیچھے کیا تھی؟ تو میرے لیے وہ بڑی مختلف چیز تھی، میرے لیے نارملی میں نے دیکھا نہیں تھا کبھی ایسا. تو فرماتی ہیں کہ میں نے، ام خالد فرماتی ہیں کہ میں نے اس کو چھیڑنا شروع کر دیا، اس کے کھیلنا شروع کر دیا. فرماتی ہیں الابو بخاتم النبوہ، وہ جو ختم نبوت کی نشانی تھی نا، اس کے ساتھ میں نے کھیلنا شروع کر دیا. فزجرنی ابی، اور میرے باپ نے مجھے غصے سے زور سے ڈانٹا، چلو پیچھے سے واپس آؤ، یہ کیا کر رہی ہو. قال نبی داہ، فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اسے کچھ نہیں کہنا. اور پکڑ کے مجھے پھر پیچھے کر دیا. فرمایا کھیلو، اور فرمایا کھیلو. فرماتی میں کھیلتی رہی. اور پھر فرمایا ثم قال ابلی و اخلفی، آپ نے فرمایا یہ تو نے اتنا اچھے کپڑے پہنے ہیں، تو اسے اللہ کرے پہنے اور اس کو خوب پرانا کرے. کیا کرے؟ خوب پرانا کرے. لمبی عمر کی دعا تھی، خوب پہنو اور پرانا کرو. فرماتی 3 دفعہ میرے نبی نے فرمایا مجھے کہ اللہ کرے تم لباس جو تم نے پہنا بہت اچھا ہے، اسے خوب پہنو. خوب پہنو سے مراد اللہ تمہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، اسے خوب اس کو اچھی طرح پہنو. اور فرماتی فبقیت حتی ذکر، یعنی بقائیہ، فرماتی ہیں وہ کپڑا میرا پھٹ کے بوسیدہ ہو گیا، مجھے وہ بہت عزیز تھا، مجھے بہت عزیز تھا، اور میں اس کو کبھی نہیں اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی. چلے کم از کم اتنا تو بچہ جو کرتا کرنے دے، مت ٹوکیں بچے کو. ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ نقصان کا اندیشہ ہے یا کوئی ان کا لاس ہو جائے گا، وہ شیشے کا جگ اٹھا لیتا ہے، اس کی نہیں وہ اس کو ہینڈل کر سکتا ہے، یہاں تک تو پیار سے روک دیں. لیکن بچے کو بلا وجہ روکنا ٹوکنا اور دوسروں کے سامنے ڈیفنس لائن پہ جانا اور پھر شرمندہ ہوتے رہنا کہ ہمارا بچہ. ہمارے مزاج بڑے عجیب ہیں. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو ڈرائنگ روم میں ایلیٹ کلاس بیٹھی ہوئی تھی، تو بچے نے آ کے اچھل کود کی، جو کر سکتا تھا بچے کام تھا. تو میرے جو ساتھ بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ بڑا شرارتی، ماشاء اللہ بڑا شرارتی. بچے ذہین ہوتے ہیں. میں ان کی بات سنا، تھوڑی دیر بعد جو خاتمہ ذکر کے اس کا بچہ آ گیا. تو بچہ ہی ہوتا ہے. اس نے بھی تھوڑی اچھل کود کی تو فوراً کہا کہ بچے نے تمیز ہی سکھائی ہے، بہت بدتمیز بچہ ہے. اسے کوسنا شروع کر دیا. میں نے کہا اتنا ڈھیل سٹینڈرڈ، اتنا دوہرا معیار. اگر تو مالدار کا بچہ آیا ہے اسے ادھم مچایا تو کہتے ہیں وہاں ماشاء اللہ بڑا ذہین اور شرارتی ہے. اور جو جتنا شرارتی بچہ تو اتنا ذہین ہوتا ہے. اس کو یہ کمنٹس دے رہے ہیں. اور اس کا بچہ ملازمہ کا بچہ آیا، سانولا سا بچہ تھا، تو اس کو کہنا شروع کر دیا تو اس کو تمیز نہیں سکھائی ماں باپ نے. بد تہذیب ہے، اس کو اندر آنا نہیں چاہیے تھا. بچہ تو بچہ ہوتا ہے نا. یہ کیا دوہرے معیار، دوہرے پیمانے. رسالت مآب علیہ السلام، امام بخاری کی حدیث، صدیقہ کائنات اس کی راویہ، حدیث کا نمبر 5656. ان النبی وضع صبیا فی حجرہ، چھوٹا سا شیر خوار بچہ، نو مولود بچہ. ایک صحابی حاضر ہوئے اور بچہ آپ کی گود میں تھما دیا. آپ نے ایسے تھام لیا، کہا یا رسول اللہ یحنکہ،
یا اللہ اس کو گھٹی تو ڈال دیجیے. حدیث پاک کیا تھا، امام بخاری کی حدیث ہے، فبال علیہ، اس نے گود میں پیشاب کر دیا بچے نے. شیر خوار بچہ تھا، باپ ایک دم پریشان، ایک دم حالت بگڑ گئی. بچے کو پکڑ کے چھیننا چاہا، آپ سے لینا چاہا واپس، تو آپ نے ہاتھ روک دیا، پھر ایسے کچھ نہ کہو. بچہ جب اطمینان سے فارغ ہو گیا، آپ نے اس کو گھٹی ڈالی. گھٹی ڈالنے کے بعد آرام سے پکڑا دیا اور فرمایا فدعا بماء فتبعہ، فرمایا صحابہ پانی لے آؤ، ہم اس پر اپنے کپڑے پر بہا لیں. اور ہم دیکھ رہے تھے اور آپ نے ہمارے سامنے اپنے کپڑے پر پانی بہا لیا، پر پیشانی پر شکن تک نہیں آئی. پیشانی پر شکن تک نہیں آئی. نہ تو بیگم آپ کو بچہ پکڑا دے نا، تو اگر وہ اس نے یورینیشن کر دے نا، کہہ رہے انی پتہ نہیں پیمپر نہیں پوا سکتی کی گل ہے، پیمپر مک گئے نے گھر دے اندر، فوراً آتش زیر پا ہو جاتے، بھڑک اٹھتے ہیں کہ پیمپر کیوں نہیں لگایا اس کو. ایسا نہیں ہے. ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. تو عشق کے پیمانے کے اور معیار کیوں بدل گئے ہیں؟ یہ بھی تو عشق مصطفیٰ ہے نا کہ بچہ اگر کبھی گود میں پیشاب کر دے تو کچھ نہ کہیے. آپ بڑی محبت فرماتے تھے بچوں کے ساتھ. بچی چھوٹی سی آ گئی اور مسجد میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، اور وہ بڑا عرب کے بڑے بڑے تھال ہوتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں، وہ درمیان سے گھسی سیدھی اور اس کے اندر ہاتھ ڈال دیا. آپ نے یہاں سے ہاتھ پکڑا، فرمایا کل بسم اللہ، فرمایا بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کل بیمینک، فرمایا بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ. بچی نے پڑھا بسم اللہ، فرمایا اب ہاتھ ڈالو، اب کھاؤ ہمارے ساتھ کھاؤ. اور فرماتے تھے کہ بچے کو ہمیشہ شروع سے سکھائیں کہ دائیں کروٹ پہ سونا ہے، رائٹ سائڈ پہ سونا ہے اور ہاتھ نیچے رکھ کے سونا ہے. ہاں، بچوں کو دم بھی کیا کریں. مسجدوں میں دائیں بائیں بھاگ جاتے ہیں دم کروانے کے لیے، ماں کو خود دم کرنا چاہیے، باپ کو خود دم کرنا چاہیے. امام بخاری کی حدیث 4700، بیٹا دم کیا کریں، بچوں کو خود کیا کریں. امام بخاری کی حدیث ہے 4729 نمبر. صدیقہ کائنات فرماتی ہیں ان النبی کان اذا اوى الى فراشی، جب آپ اپنے بستر پر رات کو تشریف لاتے، کل لیلۃ، ہر رات، جمع کفیہ، دونوں ہاتھوں کو جمع فرماتے، ان کو ہتھیلیوں کو جمع فرماتے، ثم نفث فیہما، پھر ان پر پھونک مارتے. کیسے؟ فیہما قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں کو پڑھتے، ایسے پھونک مارتے. اور پھر کیا فرماتے لم یبس ثم یبسہ بہما مستطاعت من جسدہ، یہاں سے آپ شروع فرماتے اور جہاں تک آپ کا پورا ہاتھ جاتا تو آپ پورے بدن پر اس کو پھیر دیتے اور اس کو گھماتے. یبداؤ بہما علی راسہ و وجہہ، ان دونوں ہاتھوں کا آغاز آپ اپنے سر سے فرماتے، سراس، پھر اپنا چہرہ، اور پھر اس کے پورے بدن پر 3 صورتیں پڑھتے. امام بخاری کی میں نے حدیث، تو آپ بھی پڑھیں گے. اپنے آپ کو دم کر کے سونا ہے، اپنے آپ کو آپ نے کیا کر کے سونا ہے؟ دم کر کے سونا ہے. یہ میرے نبی کی سنت ہے. سونے سے پہلے 3 صورتیں پڑھ کے ہتھیلی پر پھونک مارنی ہے، اور سٹارٹ کہاں سے لینا ہے؟ اور پھر چہرے پر وجہون، اور اس کے بعد پھر آپ کی پوری باڈی جو ہے، باڈی پر اس کو گھماتے چلے جائیے، وہ بہتر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو حرافت سے محفوظ رکھے گا. اور فرماتے ہیں وما اقبل من جسدہ یفعل ذلک 3 مرات، اور آپ اس عمل کو 3 دفعہ دہراتے. کتنی بار دہراتے؟ آپ کتنی بار کریں گے؟ 3 دفعہ. کیا کریں گے؟ بس 2-4 منٹ لگ جائیں گے میکسیمم، یہ 4-5 منٹ لگ جائیں گے. اور وسوسے اور اوہام جو خیالات خوابوں میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا جی. اور اگلی حدیث ابو داؤد شریف کی، بڑوں کا ادب جو ہے وہ خود بھی کرنا چاہیے، بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم، بزرگوں کا ادب کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا ادب کرنا. حدیث پھر سنیے گا، غور کیجیے گا. فرمایا ان من اجلال اللہ، ان من اجلال اللہ، ان من اجلال اللہ، حدیث ابو داؤد شریف کی، حدیث کا نمبر 4843. فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم، مسلمان بوڑھے کا ادب کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا ادب کرنا. ہمارے پنجابی میں لوگ کہتے تھے سانو چٹی داڑھی دا حیا آندا ہے، اصل میں وہ یہ ہے، وہ یہ حیا ہے. اب اس میں آپ ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ میں نے سفید ریش بزرگ آدمی کا احترام کرنا ہے، اور جب میں اس کا احترام کروں گا تو گویا میں نے اپنے رب کا احترام کیا، میں نے اپنے رب کے احترام کی. باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟
چلیں اللہ کرے یوں سمجھ آتے رہیں. اور یہ بھی حدیث امام ترمذی کی ہے, فرمایا 2022 نمبر ہے, ما اکرم شاب شیخا لسنہ, جو بندہ بوڑھے آدمی کا احترام کرتا ہے نا, بزرگ کا احترام کرتا ہے, فرمایا قید اللہ لہ من یکرم عند سنہ, اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر فرماتے ہیں کہ جب اس پر بڑھاپا طاری ہوگا تمہاری ذمہ داری ہے میری مخلوق سے اس کا احترام کروانا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ ایک نیچرل سا پروسیس ہے, بندہ سوچتا رہتا ہے کہ میں بزرگ ہوں تو مجھے اس کا بینیفٹ ملنا چاہیے نہیں. ابھی تو حدیث سنی ہے آپ نے, یہ آف کورس علامہ صاحب ملنا چاہیے, کیوں نہیں ملنا چاہیے. میں عصر حاضر کی اس اپنی سوسائٹی کے اندر بچوں کو دیکھتا ہوں, اور مجھے یہ آج کی پرورش اور گروتھ پانے والے بچے یوں لگتے ہیں کہ ایک ایسی کشتی پر سوار ہے جس کے پتوار نہیں ہیں. باپ بے حد مشغول ہے اور ماں بھی بہت زیادہ مصروف ہے, اور دونوں کی موجودگی میں بچہ یتیموں کی طرح پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ مجھے نام بھول گیا, کوئی مجھے یاد کرواتے, ڈے سینٹر یا ڈے کیئر سینٹر. میرے اپنے بہت قریبی جاننے والے, ان کے بچے صبح سے اسکولنگ میں ہوتے ہیں, جو شیر خوار یا چھوٹے ہوتے ہیں وہ ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑ دیتے ہیں. اور میں کبھی پوچھتا ہوں کہ بچوں کا کیا کیا, تو کہتے ہیں ڈے کیئر میں ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں دونوں میں سے ایک جاب چھوڑ دیں, یہ بچوں کو خراب نہ کریں, یہ آپ کا اثاثہ اور آپ کی متاع حیات ہے, خدا کا خوف کریں, ایسا نہ کریں. کہتے ہیں علامہ صاحب آپ کو کیا پتہ زمانے کے ساتھ چلنا کتنا مشکل ہے, ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا ہے. تو میں نے کہا وہ آپ کبھی نہیں چل سکتے, ان کے ہوتے ہوئے بچہ یتیموں کی طرح پلتا ہے. علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا لیس الیتیم الذی قد مات والداہ, فرمایا اے لوگوں میری بات یاد رکھنا, جس کے ماں باپ فوت ہو جائیں اس کو یتیم نہیں کہتے, وہ یتیم نہیں ہوتا. وہ یتیم جس کے ماں باپ فوت ہو, اس کو وہ یتیم نہیں ہوتا. فرمایا ان الیتیم یتم العلم والادب, یتیم وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب ہو. جس کے پاس کیا نہ ہو, جو علم اور ادب سے محروم ہے وہ یتیم ہے. ماں باپ کے چلے جانے سے کوئی یتیم نہیں کہلاتا. آپ نے اس کی سگنیفیکینس کو, امپورٹنس کو آپ نے سمجھایا. اور بچہ تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جی, پاکیزہ دل لے کے ہمارے پاس آتا ہے. رسالت امام علیہ السلام جو ہے وہ بچوں کو ساتھ بٹھاتے, اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس کو پیچھے بٹھایا, فرمایا اے میرے بیٹے میں تمہیں چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں. تو باتیں کیا سکھائیں, پیچھے سواری پر تھے. فرمایا اللہ کے حقوق کا خیال کرو, اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. کس کے حقوق کا خیال کرو, اللہ کے حقوق کا خیال کرو, سامنے پاؤ گے. اور فرمایا جب بھی مانگنا ہے تم نے اللہ سے مانگنا ہے, اپنی امیدیں مخلوق سے وابستہ نہیں کرنی, یہ جان لو اگر ساری مخلوق مل کے بھی تمہیں نفع دینا چاہے اور میرا رب نہ چاہے وہ تمہیں نفع نہیں دے سکتے, اور ساری مخلوق مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے میرا رب نہ چاہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو فرمایا کہ اے میرے بیٹے میری باتوں کو اپنے ذہن نشین کر لو. مجھے ایک ڈاکٹر مصطفیٰ جو ہے سوائل کی بات یاد آتی ہے کہ چوری پر ہاتھ کاٹنے کی جب سزا دی گئی اسلامک کنٹریز کے اندر, تو انہوں نے وہ بچہ بول اٹھا, اس نے کہا جی مجھ سے پہلے میری ماں کے ہاتھ کاٹے جائیں. قاضی نے پوچھا کہ تم نے ایسی بات کیوں کی ہے؟ اس نے کہا میں نے اس لیے بات کی ہے, مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ میں نے پڑوسن کا انڈا چوری کیا تھا. میں نے کیا کیا تھا؟ تو میری ماں نے مجھے اپریشیٹ بھی کیا, اور اس کے بعد انڈے کو پکا کے خود بھی کھایا, مجھے بھی کھلایا, اور میری ماں خوش ہوئی. اگر روز اول میری ماں مجھے روک دیتی تو شاید میں دوبارہ کبھی چوری نہ کرتا. اصل میں یہ ہاتھ جو کاٹے جانے چاہیے پہلے میری ماں کے ہاتھ کاٹے, کہ اصل مجرم وہ ہے جس نے مجھے اس طرف جانے نہیں دیا. میں حدیث پڑھ لوں جی بات کے ساتھ, یہ حدیث بھی میرے ذہن میں آ گئی, صبح میں نے نوٹ کی حدیث, یہ صبح ہی میں نے آج نوٹ کی ہے. رسالت امام علیہ السلام نے چھوٹے بچے دو آئے نا آپ کے سامنے, تو آپ نے ان بچوں کو دیکھ کے سرد آہ بھری. کیا بھری؟ صحابہ حیران کہ ان بچوں کو دیکھ کے آپ نے کیوں
کیوں آپ نے ایسا کیا؟ فرمایا ویل لاولاد آخر الزمان من آبائہم، اے صحابہ میں اس وقت کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے بربادی اور رسوائی کا، تباہی کا سبب بن جائے گی۔ فقیلا یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ من آبائہم المشرکین، کیا ان کے آبا مشرک ہوں گے؟ لا 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 من آبائہم المشرکین وللمؤمنین، وہ سارے مومن ہوں گے، وہ سارے کیا ہوں گے؟ مومن ہوں گے۔ فرمایا لا یعلمونہم شیئا من الفرائض، اور ان کی بربادی کا سبب یہ اولاد ایسے بنے گی کہ انہوں نے اولاد کو بچپن میں فرائض اور واجبات نہیں سکھائے ہوں گے۔ فرائض اور واجبات آپ بھی تیار رہیے، نہ سکھائیں بچوں کو، دینی تعلیم نہ دیں بچوں کو، نہ نماز کا سکھائیں، نہ روزے کا، نہ طہارت کا، نہ پاکیزگی کا، نہیں سکھائیں گے تو فرمایا لا یعلمونہم شیئا من الفرائض، فرائض اور واجبات میں سے ضروری جو چیزیں سکھانی ہیں وہ بالکل نہیں سکھائیں۔ وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادَهُمْ، اور اگر اولاد خود نیک عمل کرنا شروع کر دے دوستوں کے ماحول میں یا کسی عالم دین کی بات کو سن کے وہ خود اس کو اڈاپٹ کرے، چیزوں کو سیکھے۔ بچہ داڑھی رکھتا ہے نا، ماں گلے پڑ جاتی ہے، بہنیں گلے پڑ جاتی ہیں، سارے گلے پڑ جاتے ہیں۔ داڑھی کیوں رکھی؟ بابا بابا پہ لگنا ہے، کنی بڑی عمر پہ لگتی تیری، چل حالے کیڑی عمر داڑھی رکھنے دی؟ تو وہ کون سی عمر ہے مجھے بتا دینا، کیا جو آپ گارنٹی کر دیں نا کہ یہ آپ کی عمر ہے، اس کو ڈسکریج کریں گے، ڈس ہارٹ کریں گے، ڈیمورلائز کریں گے، ڈی گریڈ کریں گے۔ کیوں رکھی داڑھی؟ حالی عمر نہیں داڑھی رکھنے دی، رہن دے، تین کڑی کنے دینی ہے، رہن دے، مولوی بن رہا ہے، پھر اسے قاری حافظ کہہ کے اس کو رویہ خراب کریں گے۔ اور فرمایا وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادَهُمْ، اگر اولاد کوئی خود نماز پڑھنا شروع کر دے، خود نیک کام کرنا شروع کر دے گی، مَنَعُوهُمْ، کہیں گے نہیں کرنا، کیا کہیں گے؟ اس کو روکیں گے۔ یہ کس نے فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا۔ فرمایا وہ دور میں دیکھ رہا ہوں کہ جب اولاد اول تو اس کو تربیت نہیں کریں گے، اگر وہ از خود کوئی قدم اٹھائے گی تو فرمایا اس کو روکیں گے، بلکہ دین پر عمل کرنے سے منع کریں گے۔ وَرَدُوا عَنْهُمْ بِأَرَضٍ، یہ بات سننے والی ہے۔ فرمایا وَرَدُوا عَنْهُمْ بِأَرَضٍ يَسِيرًا مِنَ الدُّنْيَا، فرمایا وہ دنیا کا تھوڑا سا مال کما کے لے آئے گا نا، تھوڑا سا، تو بچ جائیں گے۔ ماشاءاللہ 1+ میں سیلری جا رہی، 2+ میں سیلری ہو گئی، یہ 3+ میں جا رہی، ماشاءاللہ بڑا اچھا کما رہا ہے ہمارا بیٹا۔ فرمایا تھوڑا سا دنیا کا نفع لے کے ان کے پاس آ جائے گا، تعریفیں کرتے تھکتے نہیں، لوگوں کو بتاتے تھکتے نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اب سافٹ ویئر انجینئر بن گیا، یہ ڈاکٹر بن گیا، یہ فلاں بن گیا، سیلری 1+ میں چلے گی، 2+ میں چلے گی، 3+ میں چلے گی۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا کا تھوڑے سے فائدے کے لیے جگہ جگہ ڈھنڈورا پیٹتے پھریں گے اور دنیا کی تھوڑی مقدار پر راضی ہو جائیں گے، اپنے دین کی دھجیاں بکھیریں گے اور پیڑ کے رکھ دیں گے، اس کی چولے ہلا کے رکھ دیں گے۔ اس بچے کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں ناپاک ہو گیا، بیوی کے پاس ہے، میں نے غسل کیسے کرنا ہے۔ میں خود چشمدید گواہ ہوں، میں نے ایسے لوگوں کو میں نے خود سنا جب انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب یہ آپ نے کون سا غسل بتا دیا ہے، ہمارے تو بچے جوانوں کے، ہم نے تو ایسا غسل کبھی کیا ہی نہیں، یہ تو آپ پتہ نہیں کیا غسل بتا رہے ہیں، ہم تو جاتے ہیں شاور لے کے آ جاتے ہیں۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ دین کی یہ بقیت ان لوگوں نے ادھیڑے، چولے انہوں نے ادھیڑی کہ دنیاوی نفع کے لیے، تھوڑے سے نفع کے لیے بچ جاتے ہیں۔ اور فرمایا فَأَنَا مِنْهُمْ بَرِيٌّ وَهُمْ مِنِّي بَرَاءٌ، فرمایا میں اعلان کرتا ہوں میں ان لوگوں سے بری ہوں، ان ماں باپ سے، اور میرا رب بھی بری ہے اور وہ ہم سے بری ہیں، نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے نہ میرے رب کا کوئی تعلق ہے۔ جو اولاد کو اچھی تربیت نہیں دیتے، بس کریں جی باتیں، پھر بات کریں گے آپ کے ساتھ اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ وہ میں تھوڑی سی اور باتیں کر لیں، شیخ صاحب اجازت ہے؟ عمران صاحب کریں کچھ سوالات، بڑے باتیں شاتیں کریں گے، ادھر ادھر کی باتیں۔ وہ مجھے انہوں نے کہا ایک نوجوان نے کہ اچھا یہ آج کل بڑی بیماری ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے ٹیلی فون کرتے علامہ صاحب نام رکھ دیں، اور میں کہتا ہوں جی آپ نام بتا دیجیے، مسز سے پوچھے، بیگم سے، دادا دادی سے پوچھے، مجھے بتا دیں۔ وہ 2 دن پہلے مجھے میسج بھی آیا کہ ہم نے اپنی بیٹی کا نام اللہ دی شان رکھا ہے، بیٹا یا بیٹی جو بھی تھا، میں نے خیر اس کا ریسپانس کر دیا، میں نے اس نام کو جو ہے وہ ویلڈ نہیں کیا، میں کہ نہ کریں۔
کوئی اور نام رکھ لے اسلامی نام. وہ مجھے کسی نے کہا جی ہم اپنے بیٹے کا نام میکائیل رکھنا چاہتے ہیں. ڈو یو نو ہو از میکائیل؟ یہ رسول فرشتے ہیں، کوئی بارش وغیرہ برساتے ہیں. افتخار صاحب بڑا اچھا نام ہے میکائیل. 4 رسول فرشتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتے کا نام میکائیل ہے. تو کہا جی وہ رکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا نہ رکھیں. مجھے کہتے ہیں علامہ سے کہاں لکھا ہے کہ نہ رکھیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ مجھے بڑی آئی واز گریٹلی اسٹونشڈ اینڈ ٹو بی ہرٹ جب مجھے کہتا ہے یہ کہاں لکھا ہے. پہلا تو میں کہتا ہوں مجھے سوال نہ کریں، اگر کرنا ہے پھر میری بات کو سنیں کہ جس سے سوال کیا گیا جواب دینے والا کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، اس کو دیکھیں تو صحیح نا. اب یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ کسی کے سیارے سے سوال تو نہیں کر رہے، کہہ رہی کہاں لکھا ہوگا ہے. اب اگلا ٹیلی فون مجھے آ گیا کہ علامہ صاحب وہ زکوٰۃ ماں باپ کو دینا جائز ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ وہ ماں باپ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، لیکن یہ کس حدیث میں آیا ہے؟ میرے بہت ہی گہرے دوست اور میرے دل کے قریب ڈاکٹر صاحب نے تشریف وہاں شاید اسلام صاحب موجود ہیں. کبھی آپ سے کوئی آ کے پوچھ لے، آ کے آپ نے پرسکرپشن آپ نے دیا، میڈیسن لکھی کہ یہ فارما گائیڈ میں کہاں لکھی، اس میں کون سا سالٹ ہے اور اس میں اس کے میرٹس ڈی میرٹس کیا ہیں، سائڈ ایفیکٹس. کبھی پوچھا آپ سے کسی نے؟ آپ کے ساتھ بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی. ٹائم لے کے آتے ہیں، قطاروں میں بیٹھتے ہیں. آپ ڈاکٹرز ہاسپٹل میں پروفیسر ہیں، کسی کی جرت نہیں اس سے بات کر جائے. وہ یہ نہیں پوچھیں کہ میڈیسن آپ نے کس یہ جنریشن کی ہے، فرسٹ جنریشن ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ جنریشن. سوال نہیں کرتے، ہمت نہیں پڑتی. ہمیں پوچھتے حدیث کہاں ہے، دیکھیں حدیث کہاں ہے، دیکھتے ہیں حدیث کہاں ہے. حدیث شعب الایمان کی نیمنگ اینڈ تھنگ ود دا نیمز آف اینجلز ہیز بین ڈسکریجڈ ان حدیث. یہ میں نے جواب دے دیا. سموا باسماء الانبیاء، میرے نبی نے فرمایا کہ نبیوں کے نام پر نام رکھا کرو. کس کے نام پہ نام رکھا کرو؟ فرمایا ولا تسموا باسماء الملائکہ، میں تمہیں سختی سے منع کرتا ہوں فرشتوں کے ناموں پر نام نہ رکھنا. چلیں کلیئر پوائنٹ، کلیئر ہو گیا نا. اور سیدنا عمر فاروق کو پتہ لگا کسی نے اپنا نام رکھ لیا. اچھا پھر اسرائیل کیوں نہیں رکھتے؟ I would like to raise a question. مطلب میکائیل اگر نام رکھنا ہے تو اسرائیل رکھ لینا. تو جب بچہ کہ اسرائیل ادھر آ، کون آیا باہر؟ اسرائیل آیا. تو کہیے نا، کیوں نہیں کہتے؟ اس طرف you would like to go that side، اس طرف آپ جانا پسند نہیں کرتے. سیدنا عمر فاروق کے سامنے کسی کو پکارا گیا، اس کا نام فرشتے کے نام پہ تھا، تو آپ نے فرمایا ما کنا تم باسماء بنی آدم. بڑے افسوس کی بات ہے، سارے بنی آدم کے نام ہی ختم ہو گئے. حتی سمیتم باسماء الملائکہ، تم نے فرشتوں کے ناموں پر نام رکھنے شروع کر دیے. کیا بنی آدم میں کوئی نام نظر نہیں آیا؟ رسالت میں آپ نے فرمایا وقال وباسمک، میرے آپ سے پوچھا کہ آپ کے نام پہ نام رکھ لے، محمد یا احمد رکھ لے. فرمایا رکھو. وقال وباسمی ولا تقتنوا بکنیتی، لیکن میری کنیت نہ رکھنا ہے، میری کنیت نہ رکھنا. چلیں اور بھی کوئی بات کریں. موڈ چینج ہو گیا آپ لوگوں کے. تو نوجوان نے کہا ہے جی یہ بات بڑی عجیب سی ہے. ابھی کل میں ٹریک پہ تھا تو میرے ساتھ میرا عزیز بچہ تھا، وہ بھی یہی بات کر رہا تھا کہ جی وہ آپ کا تو ایٹیچیوڈ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا، رویہ ٹھیک نہیں ہوتا. دیکھا نہیں فلاں کتنا اچھا ہے، فلاں کتنا اچھا ہے، وہ بیوی کا کتنا خیال رکھتا ہے، وہ کتنا خیال رکھتا ہے. وہ ہر وقت یہی چیزیں جو ہیں وہ رہتی ہیں. بیویوں کو اکثر شکوہ رہتا ہے کہ میرے بہنوئی کو دیکھو وہ کتنا اچھا ہے، اپنی بیگم کے ساتھ. اپنے بڑے بھائی کو دیکھو وہ تو بچ بچ جاتا ہے اور دید و دل فرش راہ کر دیتا ہے. آپ کو میری پرواہ نہیں ہوتی، خیال ہی نہیں ہوتا. وہ ہر وقت شوہر کو تانا دیتی رہتی تھی اور بات کرتی تھی غصے میں. وہ نوجوان تھا، اسے غصہ آ گیا. اسے کہا اگر تمہیں پسند ہے وہ بہنوئی تو جاؤ تم اس کے ساتھ شادی کر لو، اگر تم کہو تو میں تمہیں طلاق، اگر تمہیں پسند ہے تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، جاؤ اپنے بہنوئی سے نکاح کر لو، تمہاری بہن کا بہت خیال رکھتا ہے. میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اگر تمہیں پسند ہے. واٹ از یور اوپینین؟ یہ بیٹا تو خود دعا میں کرتا ہوں. طلاق ہو جائے گی. کوئی ایک امام بخاری کی حدیث نہ پڑھنے تھوڑی سی، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے اگر آپ کی خواتین نے یہ حدیث سن لی تو کہیں وہ نہ آپ کے خلاف ہو کہ آپ نے بدر صاحب کی جمعہ نہیں پڑھنا آئندہ. میں حدیث بیان کر دیتا ہوں جی. رسول کریم علیہ السلام عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ تشریف لائے تو پنڈال میں ایک طرف عورتیں تھیں، آپ وہاں رک کے فرمائے یا معاشر النسائی، اے عورتوں کے گروہ، تصدقنا، زیادہ زیادہ صدقہ دیا کرو. زیادہ کیا کیا کرو؟ صدقہ دیا کرو. فرمایا فإنی أُوتِیتُکُنَّ أَکثر من أَہْلِ النَّارِ، میں نے جہنم میں عورتوں کو کثرت دیکھی، میں نے جہنم میں عورتوں کی
کہا فقلنا وبما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کیسی بات آپ نے کہہ دی، ایسی بات آپ نے کیوں فرما دی؟ آپ فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل و دین، فرمایا میں نے تم سے زیادہ دین کے اندر اور عقل کے اندر ناقص کسی کو نہیں دیکھا۔ اب یہ سننے والی بات ہے۔ آر یو الرٹ؟ بات کروں؟ ایبزارب کریں گے؟ آپ نے فرمایا اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، آپ نے فرمایا میں نے تم سے زیادہ کسی دانا، عقل مند اور انتہائی زیرک بندے کی عقل فاتر کر دینے والی صنف کہیں نہیں دیکھی۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ عقل مند سے عقل مند مرد، عقل مند سے عقل مند مرد، حازم للب الرجل، ایسا مرد جو عقل و شعور کا مرکہ ہو، فرمایا اس کی عقل کو بھی تم فاتر کر کے رکھ دیتی ہو، اس کی عقل کو برباد کر دیتی ہو، اور جس کی عقل برباد ہو رہی ہوتی ہے بہت خوش ہوتا ہے، کہتا نہیں بڑی چنگی ماشاءاللہ، وہ تعریفیں کر رہا ہوتا ہے، تمہیں شعور نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تم سے زیادہ مردوں کی عقل کو فاتر کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ وما نقصان دیننا عقلنا، یا رسول اللہ چلے یہ تو بات ہم نے مان لی، پر ہمارے دین میں نقص کہاں سے آ گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا قال الیس شہادۃ المرأۃ مثل نصف شہادۃ الرجل، فرمایا یہ بتاؤ تمہاری شہادت اور مرد کی شہادت برابر ہے کہ نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا اللہ نے کتنی شہادت ہے؟ کہا مرد ایک ہوتا ہے، ہم دو ہوتی ہیں۔ فرمایا میراث، وراثت، کہا ہمارا ایک مرد کے دو حصے۔ تو فرمایا یہ نقص ہے عقل کا، اور پھر فرمایا کہتی قلنا بلا، ہم نے مانا یا رسول اللہ، فذالک من نقصان عقلیھا، ہماری عقل کا اور دین کا، یہ تو عقل کا نقصان ہو گیا، ہمارے دین کا کیا نقصان ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بلا قال فذالک من نقصان دینھا الیس اذا حادت لم تصلی ولم تصم، جب تمہیں پیریڈز آتے ہیں، ایام معمولہ آتے ہیں، تمہاری نمازیں بھی جاتی ہیں، روزے بھی جاتے ہیں، تمہارا خامد جو ہے وہ روزے بھی رکھ رہا ہوتا ہے، نمازیں بھی پوری پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ تم سے بازی لے جاتا ہے، تم سے کیا لے جاتا ہے؟ بازی لے جاتا ہے نیکی کے اندر۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، طلاق ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں پسند ہے بہنوئی تو جاؤ اس سے نکاح کر لو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، ہو گئی طلاق۔ اگر وہ دوبارہ کہے گی کہ مجھے پسند ہے طلاق، اس میں اکائے طلاق مقصود نہیں ہے، اس میں مشروط کیا گیا ہے، اس نے شرط دی کہ اگر تمہیں پسند ہے اور تم کہو، اس میں اکائے طلاق نہیں ہے، اکائے طلاق نہیں ہے، وہ جسٹ از گیونگ اے پرپوزل ٹو ہر اسپاؤس، اس کو پرپوزل دے رہا ہے کہ اگر تینوں میں چنگا نہیں لگتا تو میں دس دے، بیتن طلاق دے دینا۔ اس کے بعد اگر وہ کہتی یس دین ہی ہیز ٹو ڈیورس ہر، پھر وہ طلاق دے گا، پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر طلاق دے گا۔ ابھی طلاق نہیں ہوگی، ابھی طلاق نہیں ہوگی۔ اور بات بھی کریں، وہ کہہ دیتی ہے وہ تو بات کی بات ہے، پہلے وہ طلاق دے گا تو نکاح ہوگا نا پہلے چھوڑے گا تو بات ہے۔ اچھا جی، کوئی 2-4 منٹ اور ہیں، میں دیکھتا ہوں مجھے وہ حدیث مل جائے جی۔ ایک سوال تھا میرے پاس سے۔ اچھا یہ بھی چھوٹی سی بات آپ سماعت فرما لیجیے کہ رسالت، سردی سے کبھی پناہ مانگی آپ نے اللہ کی؟ سردی سے کبھی کہا رسالت معاملے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ سردی بڑی، میری جان نکل رہی سردی سے۔ ابو بکر آپ کے ہاں تو بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، مائنس میں ٹیمپریچر جاتا ہے آپ کے ہاں، کہا جی بہت سردی ہے، اور کیا آپ کی دعا؟ فرمایا ایسا کیا کرو، کہا کرو لا الہ الا اللہ، یا اللہ سردی زمہریر سے پناہ دے دے۔ کس سے پناہ دے دے؟ زمہریر۔ کس سے؟ زمہریر سے پناہ دے دے۔ صحابہ نے پوچھی یا رسول اللہ زمہریر کیا چیز ہے؟ بعض اوقات آپ باہر نکلتے ہیں بہت سردی ہوتی ہے تو آپ نے کیا کہنا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ یا اللہ زمہریر سے پناہ دے دے۔ تو فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی جہنم کو حکم دیتا ہے، فرماتا ہے کہ تیرا جو ایک گوشہ تیرے اندر موجود ہے، یہ میرا بندہ تیری پناہ، میری پناہ مانگ رہا ہے، اس سے میں نے اس کو پناہ دے دی، میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پوچھا یا رسول اللہ زمہریر کیا ہے؟ فرمایا جہنم کے اندر ایک ایسا طبقہ ہے جہاں ٹھنڈک کا یہ عالم ہوگا کہ جب اس میں ڈالا جائے گا بندے کو تو سردی سے اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ تو جب بھی سردی آئے
اور ٹھنڈ لگے تو کیا کہنا ہے، یا اللہ کسے پناہ دے دے زمہریر سے. اچھا جی، وہ دیکھتے ہیں کہ 2-4 منٹ میں بات کو ختم کر لیں. جسٹ جو میرڈ لوگ ہیں، ناٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا سنگل، جو اسٹل ہو آر سنگل نٹ بٹ میرڈ، جب بھی اس وقت وہ انہوں نے پوچھا کہ مولانا یہ بتا دیجئے کہ ایک سوال ڈفرینٹ ٹائم ہوا ہے، یہ جنت کے اندر قیامت میں، قیامت قائم ہونے کے بعد یہ میری بیوی کہاں جائے گی، میرا شوہر کہاں جائے گا؟ یہ بڑا سوال تھا، میں نے کہا میں کوشش کروں گا جواب دینے کی. تو کوئی ہے اندازہ، آئیڈیا آپ کو ہے کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کی ازواج کہاں ہوں گی؟ اگر نیک ہو یا تو ناری ہو. انہوں نے کنڈیشن عائد کر دی جی، اگر نیک ہوں گی تو ساتھ ہی ہوں گی بیویاں. بالکل حدیث لیتے ہیں جی، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ام سلمہ فرماتی ہیں انہ لیس الامرأۃ یموت زوجها وهو من اہل الجنہ، کوئی شخص فوت ہوتا ہے، اس کی بیوی فوت ہوتی ہے، دونوں اہل جنت میں سے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا ثم لم تزوج بعد الا، اور اس شوہر کے فوت ہونے کے بعد عورت نے آگے نکاح نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا کہ الا جمع اللہ بینہما فی الجنہ، اللہ دونوں کو جنت میں جمع فرما دے گا. بات میری غور سے، میں اس کا کرکس نکالتا ہوں، اس کی کنکلوڈ بھی کرتا ہوں. دوسری حدیث یہ آتی ہے، یہ پہلی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ بیوی جو ہے اگر وہ بھی جنتی ہوگی تو ساتھ چلی جائے گی. اور دوسری حدیث آپ نے فرمائی کہ جس عورت کے زیادہ خامند ہوں گے، ایک سے ڈائیورس ہوا، دوسرے سے وہ فوت ہو گیا، بیوہ ہو گئی، 2 یا 3 نکاح دنیا میں کیے، تو آپ نے فرمایا کہ عورت آخری شوہر کے ساتھ، کس کے ساتھ ہوگی جی؟ اگر وہ جنتی ہوگا. ٹھیک ہے. اور عورت انتقال کے وقت جس مرد کے نکاح میں ہوتی ہے وہ یقیناً اسی کے ساتھ ہوگی. اگر کنڈیشن کیا ہے؟ اگر وہ بھی جنتی ہو، کنڈیشن تو یہی ہے وہ بھی جنتی ہوگا. اور آپ نے فرمایا متعلقہ جس نے ایک بار نکاح کیا، یہ کنواری لڑکیاں جو دنیا سے رخصت ہو گئی، یہ کنوارے مرد رخصت ہو گئے، تو ان کی نکاح اور شادیاں جو ہیں وہ جنت کے اندر حور سے اور غلمان سے کر دی جائیں گی. امام مسلم کی حدیث ہے جی. اور وہ ما فی الجنت اعزب، فرمایا جنت کے اندر کوئی بھی کنوارا نہیں ہوگا. امام مسلم کی جنت میں کوئی بھی کنوارا. میں یہ حدیث جب دیکھ رہا تھا تو میں نے جی یہاں سے کرکس جو نکالا، خواتین محبت کی دعوے دار ہوتی ہیں اور کہتی ہیں جتنی میں محبت اپنے شوہر سے کرتی ہوں اتنا کوئی بھی نہیں کرتا. اور میں اس کو حسن ظن رکھتا ہوں خواتین کے بارے میں، اپنی بیٹیوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے ہمیشہ میں نے اچھا ہی میں نے گمان رکھا. یقیناً وہ محبت کرتی ہیں، ان کی محبت میں مجھے کوئی شک نہیں، اور نہ ہی کوئی محبت خفیہ ظاہر ہے جذبہ ہے جس کو کہیں بھی کسی بھی میزان یا پیمانے پر تولا یا ناپا نہیں جا سکتا. لیکن کبھی آج آپ ان سے پوچھیے گا would you like to live along with me in paradise، جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کا آنسر کیا ہوگا، جواب کیا ہوگا؟ مائی پلیئر، ایسے چنگی کیڑی گل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اگلا آپ نے کیا کہنا ہے اس پر؟ آپ یہ بھی تو بتا دیجئے نا، آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے فرمانا ہے اگر آپ کو اتنی محبت ہے تو میرے نبی نے ایک محبت کا پیمانہ دے دیا، اور پیمانہ یہ ہے کہ آپ نماز نہیں چھوڑو گی، آپ گناہوں کے قریب نہیں جاؤ گی، آپ بے پردہ نہیں ہوگی، آپ حقوق اللہ پورے کرو گی، حقوق العباد کی پاسداری کرو گی. اگر تم نہیں کرتی تو تم اپنی محبت کے دعوے میں باطل اور جھوٹی ہو. میں تمہارے اس دعوے کو قبول نہیں کرتا کہ تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی، اٹھتے اٹھتے ایک اور بات کر لیں. چھوٹی سی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا جی؟ یہ بس میں بالکل یہ جیز کیش، میں نے پہلے بھی بات کی، دوبارہ پھر سوال آ رہا ہے، جیز کیش کیا ہوتا ہے جی؟ کوئی جیز کیش کا اندازہ ہے آپ کو؟ کوئی بتا دیں. بچے بیٹھے، بچوں کو تو زیادہ پتہ ہوتا ہے جیز کیش کا. کیا ہوتا ہے جیز کیش؟ کوئی پیسے دیتے ہیں، آپ ڈپازٹ کرواتے ہیں اور اس کے عوض اگینسٹ آپ کیا حاصل کرتے ہیں جی؟ فری منٹس ملتے ہیں. یوز کرتے ہیں؟ یوز کرتے ہیں؟ یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ بیٹا؟ اچھا، تو کیا ایسا بھی کیا ہوتا ہے کہ میں اکاؤنٹس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ جیز کیش میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، کچھ رقم آپ وہاں جمع کروا دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو فری منٹس ہوتے ہیں جو آپ اویل کرتے ہیں؟
ڈفرینٹ آفرز ہوتی ہیں. اور اگر آپ پیسے جمع نہ کروائیں پھر بھی آپ کو آفرز دیتے ہیں. تو وہ جو پیسے آپ نے جمع کروائے میرے بیٹے, وہ بتا دیجئے وہ تحفہ آپ نے دیا ان کو, ہیبہ کیا وہ, یا ان کے پاس امانت ہے, یا وہ آپ کا قرض ہے؟ امانت ہے تو وہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. ہیبہ دیا تو آپ نے مالک بنا دیا. کیا وہ پیسے آپ واپس بھی لے سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے قرض ہے. قرض ہے نا. اب آپ کیا کر رہے ہیں, اس قرض کے عوض آپ کیا لے رہے ہیں؟ بینیفٹ لے رہے ہیں. کیا لے رہے ہیں جی آپ؟ بینیفٹ لے رہے ہیں. کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا. میرے نبی نے فرمایا ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کے لائے وہ کیا ہے؟ سود ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ سود کا ایک درہم جو ہے اپنی سگی ماں سے نکاح کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. سگی ماں سے نکاح کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. تو اب کیا کریں گے ان فری منٹس کا؟ اویل کریں گے. لیکن آپ نے ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے تو فری منٹس لیے بٹ آئی وونٹ لائک ٹو یوز دیٹ منٹس, فری منٹس میں اس کو یوز نہیں کرتا. لیکن آپ نے ایک عہد و پیمان تو باندھا ہے, جسٹ لائک اے کریڈٹ کارڈ. جسٹ لائک اے کریڈٹ کارڈ. آپ کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں, آپ اس کو یوز نہیں کرتے یا آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. اب یہ لمبی بات ہو جائے گی, یہ بات نہیں کرتا, جو کہ باہر کے ممالک میں آپ کو ساری جتنی پیمنٹس ہوتی ہیں کریڈٹ کارڈ سے کرنا ہوتی ہیں, اور وہ اضطراری حالت ہے, بعد میں بات کروں گا. لیکن کریڈٹ کارڈ کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے, یو ہیو ٹو سائن دیٹ. آپ اس پر دستخط کرتے ہیں نہیں کرتے جب کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں؟ اس کے اندر ایسی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں جو صریحاً انٹرسٹ کی طرف جاتی ہیں اور سود کی طرف جاتی ہیں. تو شرط اگر عائد ہو جائے فاسد, تو اجارہ بھی فاسد ہو جاتا ہے. عاقدین دونوں گناہ گار ہوتے ہیں. آپ فری منٹس یوز نہیں کریں گے. اگر کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے. اور مجھے شکیل صاحب نے کہا کہ علامہ صاحب میں تو یوز ہی نہیں کرتا, بس میں نے جائز کیش کھلوا رکھا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اقرار و پیمان تو کیا نا, آپ حرام پر راضی تو ہوئے نا, آپ شرط فاسد پر راضی تو ہوئے. ٹھیک ہے جی جی. تو ایسے لوگ جو ہیلپر یا لیبر میں ہوتے ہیں, وہ لوگ جائز کیش کی ایک فیسلٹی کے تھرو اپنے پیسے سیو کر لیتے ہیں, پرزرو کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ جو جائز کیش کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن اگر آپ سائن کرتے ہیں یا آپ جائز کیش لیتے ہیں, یقیناً اگر اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو دیکھیں آپ تو اس کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے. میرا جو کنسرن ہے وہ ان فری منٹس کے حوالے سے ہے جو قرض کے اگینسٹ یو آر اویلنگ, جو آپ اویل کر رہے ہیں, میرا ان کے حوالے سے ہے. اور میں آپ کو علی اعلان کہہ رہا ہوں ببانگ دہل کہ وہ حرام ہے, اور صریحاً حرام ہے. اوائڈ آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے. میکسیمم آپ کوشش کریں اس حرام سے بچیں. میں نے آپ سے کہہ دیا کہ وہ سود کے زمرے میں آتا ہے, اور آپ نہ خود کریں گے اور جس کا جائز کیش ہوگا آپ اس کو بھی منع کریں گے, یار یہ فری منٹس آپ نے یوز نہیں کرنے. یس ویزا کارڈ ملتے ہیں, ان کے اوپر میں ڈفرینٹ قسم کے ڈسکاؤنٹس ملتے ہیں, یا جب ہم ٹریولنگ کرتے ہیں تو ہمیں ایئرپورٹ پہ ڈفرینٹ فیسلٹیز ملتی ہیں, تو ان کے بارے میں پھر آپ کیا؟ نہیں, دیکھیں وہ کمپنی آپ کو دیتی ہے, وہ ایسی بات نہیں ہے. جس کمپنی کا کارڈ ہے یا جس بینک کا کارڈ ہے, وہ بینک بطور تبرع اور احسان آپ کو دیتا ہے. وہ اس کے لیے کوئی فکسیشن نہیں ہوتی, نہ اس میں کوئی پرسنٹیج طے ہوتی ہے, اور نہ ہی وہ قرض کے عوض آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. آپ ان کے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں, اور وہ آپ ایز اے اکاؤنٹ ہولڈر آپ کو ٹیمپٹیشن کے لیے, آپ کو میلان اور آپ کی رغبت کے لیے بہت سی کمپنیاں جامع شیریں کی ایک بوتل لیتے ساتھ ایک اور ساتھ دے دیتی ہیں, کوئی سوٹ ایک خریدو ساتھ دوسرا سوٹ دے دیتی ہیں. یہ بزنس کے ایتھکس ہیں جس کو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. اس پر میں دوبارہ پھر کسی وقت بات کر لوں گا. اپیرنٹلی اٹ ڈزنٹ آئی فیل کہ یہ حرام میں یا امپرمیزیبل میں جا رہا ہے, یہ ایسی یہ انلافل میں چیز جا رہی ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن قرض رکھ کے اس کی عوض نفع لینا, دیٹ از کلیئر کٹ انٹرسٹ, اور یوزلی اس پر سیکنڈ اوپینین نہیں سنتے. ادا فرما لیجیے.